جب آدمی دوسرے کے ساتھ رحم معاملہ کرتا ہے تو وہ اپنے باپ کو اس کا مستحق بناتا ہے کہ آخرت میں کہ اس کے ساتھ نرمی کا اور رحم کا معاملہ کیا جائے. اس کی دنیا میں اس کی رحمدلی اور نرمی اس کے لیے گویا ایک استحقاق بن جاتی ہے کہ آخرت میں اس کے ساتھ وہی کیا جائے جو اس نے دوسروں کے ساتھ کیا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک حدیث ہے جو ادب المفرد میں آئی ہے، من لا یرحم لا یرحم. جو رحم نہیں کرتا اس کے ساتھ بھی رحم نہیں کیا جائے گا. یہ حدیث دنیا کے اعتبار سے بھی ہے اور آخرت کے اعتبار سے بھی ہے. یعنی آخرت کے اعتبار سے یہ ہے کہ جب آدمی دوسرے کے ساتھ رحم معاملہ کرتا ہے تو وہ اپنے باپ کو اس کا مستحق بناتا ہے کہ آخرت میں کہ اس کے ساتھ نرمی کا اور رحم کا معاملہ کیا جائے. اس کی دنیا میں اس کی رحمدلی اور نرمی اس کے لیے گویا ایک استحقاق بن جاتی ہے کہ آخرت میں اس کے ساتھ وہی کیا جائے جو اس نے دوسروں کے ساتھ کیا تھا. تو ایک بہت بڑی خوشخبری ہے آخرت کے اعتبار سے. اسی کے ساتھ اس حدیث کا تعلق دنیا سے بھی ہے، کیونکہ قرآن میں ہے کہ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ. یعنی دنیا کے اعتبار سے اپنے کو نافع بنتا ہے، نافع، تو اس کو بھی دوسروں کے ساتھ نفع کا تجربہ ہوتا ہے. ایسی کہا جاتا ہے کہ in giving that we receive. جو ہم دیتے ہیں وہی ہم پاتے ہیں. تو یہ بہت ہی اہم بات ہے. دیکھیے، جب آپ کا اخلاق نرمی کا اخلاق ہو، جب آپ کا اخلاق تواضع کا اخلاق ہو، تو اس سے آپ کی ایک پرسنالٹی بنتی ہے. کسی نے کہا ہے کہ آدمی حیران اپنے آپ کو ریڈیٹ کرتا رہتا ہے. تو اگر آپ کے اندر نرمی کا مزاج ہو، ہمدردی کا مزاج ہے، اس اعتبار سے آپ کی شخصیت ریڈیٹ کرے گی. دوسروں کے درمیان آپ ایک اخلاق والے انسان بنیں گے. تو دیکھیے، اسی کو کہا گیا کہ ان گیونگ دیٹ وی ریسیو. جب آپ دوسروں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں گے تو آپ کے بارے میں لوگوں کے اندر نرمی کا مزاج آئے گا. یہ ناممکن ہو جائے گا کہ آپ خود تو لوگوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں، رحمت کا معاملہ کریں، اور دوسرے آپ کے ساتھ دشمنی کا معاملہ کریں. ایسا نہیں ہو سکتا. یہ لا آف نیچر کے خلاف ہے. تو جس طرح سے آخرت کے اعتبار سے انسان اپنے آپ کو مستحق بناتا ہے اپنے رویے کے اعتبار سے، یعنی وہ دنیا میں رحمت و شفقت کرتا تھا دوسروں کے ساتھ، تو اس کے ساتھ بھی آخرت میں
رحمت و شفقت کا معاملہ کیا جائے گا. یہ معاملہ دنیا میں بھی ہے. آپ کی پرسنالٹی جب اس بات بنے گی کہ لوگوں کی نظر میں آپ ایک رحم دل انسان ہوں گے, ایک نرم انسان ہوں گے, معاف کرنے والے انسان ہوں گے, لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے انسان ہوں گے, اس سے آپ کی جو شخصیت بنے گی, آپ کے ارد گرد جو حالت بنے گا, وہ آپ کو دوسروں کی نظر میں ایک اچھا انسان بنا دے گا. یہ ناممکن ہے کہ آپ خود تو نرم ہوں اور دوسرے آپ کے ساتھ سختی کریں. خود تو آپ لوگوں کے لیے رحم دل ہوں, لیکن لوگ آپ کے ساتھ بے رحمی کا معاملہ کریں. ایسا نہیں ہو سکتا. یہ لا آف نیچر کے خلاف ہے. تو یہ بہت بڑی خوشخبری ہے کہ انسان کے اگر رحم دلی کا مزاج ہے, ہمدردی کا مزاج ہے, نرمی کا مزاج ہے, خوش اخلاقی کا مزاج ہے, تو اس کا اجر اس کو دنیا میں ملتا ہے اور پھر آخرت میں بھی ضرور ملتا ہے. اس کی جڑ کیا ہے؟ جب آپ اللہ رب العالمین کو دریافت کرتے ہیں تو اسی کے ساتھ آپ کے اندر یہ مزاج بن جاتا ہے. اگر آپ نے اللہ رب العالمین کو دریافت نہیں کیا ہے تو آپ کے اندر سختی آئے گی, آپ کے اندر پرائڈ آ سکتا ہے. لیکن اگر آپ اللہ رب العالمین کو دریافت کر لیں, وہ آپ کے سوچ کا حصہ بن جائے, تو یقین ایسا ہوگا کہ اس کا اثر آپ کے اخلاق پر پڑے گا, آپ کا اخلاق اس کے مطابق بن جائے گا. تو یہ بہت ہی بڑی بات ہے اور ایک بڑی خوشخبری ہے انسان کے لیے کہ اگر وہ اچھا انسان بنے تو اس کا بدلہ اس کو دنیا میں ملتا ہے اور آخرت بھی انشاءاللہ ملے گا. یہ اللہ کا جو قسم پلان ہے اس کے مطابق ہے. یہ ممکن نہیں کہ آپ لوگوں کے لیے اچھے انسان بنے اور لوگ آپ کے لیے برے انسان بن جائیں. ایسا نہیں ہو سکتا. یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ دوسروں کے ساتھ رحمت کا معاملہ کریں اور آخرت میں آپ کے ساتھ بے رحمی کا معاملہ کیا جائے. یہ بھی نہیں ہو سکتا. آپ جیسے ہوں گے ویسے آپ کے ساتھ بھی سلوک کیا جائے گا. تو انسان کو چاہیے کہ وہ اپنا محاسبہ کرے, اپنا انٹرسپیکشن کرے, اپنے آپ کو ایسا بنائے جس کے کریکٹر میں تواضع ہو, ماڈسٹی ہو, رحمدلی ہو, شفقت ہو. اس سے جو شخصیت بنے گی, اس طرح کے کریکٹر سے جو شخصیت بنے گی, اس کا فائدہ آدمی کو دنیا میں ملے گا اور آخرت میں ملے گا. یہ بہت بڑی, کسی انسان کے لیے یہ بلا شبہ بہت بڑی خوشخبری ہے. تو ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اس حدیث کو اچھی طرح پکڑے, وہ اس کے مطابق سوچے, وہ اس کے مطابق اپنی شخصیت بنائے, تاکہ اس کی دنیا بھی عافیت کی دنیا ہو, اس کی آخرت بھی عافیت کی دنیا. اس لحاظ سے دیکھیے تو یہ حدیث ہر انسان کے لیے ایک خوشخبری دیتی ہے.
یعنی آپ اپنا مستقبل اپنے ہاتھ میں کر سکتے ہیں. یعنی دوسروں کی طرف سے آپ کو کیا ملے گا وہ آپ خود اپنے ہاتھ میں کر سکتے ہیں. یعنی آپ اس بات کو یقینی بنا سکتے ہیں کہ دوسروں کی طرف سے آپ کو اچھا سلوک ہو، اپنے سلوک کو دوسروں کے لیے اچھا بنا کر. کیسی عجیب بات ہے کہ آپ اگر دوسروں کے لیے اچھے انسان بن جائیں تو اس بات کی گارنٹی ہے کہ دوسرے بھی آپ کے ساتھ اچھے انسان بنیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں یا سماج میں اچھی زندگی بنانے کی یہ بہترین فارمولہ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.